اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ کل کے درس میں ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اس قرآن کریم کی سورہ نمبر 12 سورہ یوسف کل آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے اذن سے اور اس کی توفیق سے مکمل کر دی گئی۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی مکمل ہوا، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ جو تفسیری ہمارا جو طریقہ ہے وہ ہم پیچھے سے ہی جو صورتیں ہیں ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے سورہ ہود، جس کا نمبر سورہ نمبر 11 ہے، اس کو شروع کر رہے ہیں۔ سورہ ہود جو ہے، جیسا کہ بتلایا گیا کہ یہ سورہ نمبر 11 ہے قرآن کریم کے اندر، اس کا آرڈر، اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس صورت کی بڑی اہمیت ہے۔ اس صورت کے اندر جو معنی اور مفہوم ہے اور جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، اگر اس پر ایک بندہ صدق دل سے غور کرے تو وہ اس کی زندگی کے ایک مقصد کو ثابت کر سکتا ہے، واضح کر سکتا ہے، انسان کو اندر سے جھنجھوڑ سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی جو صورت ہے سورہ ہود، اس کا معنی اور مفہوم اتنا اہم ہے کہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دونوں دوست ہیں، ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے، یعنی آپ کے جسم پر، آپ کے چہرے پر بڑھاپا طاری ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ تکویر، ان سورتوں نے مجھ کو بوڑھا کر دیا۔ بوڑھا کر دیا کیا مطلب؟ یعنی ان کے اندر، ان سورتوں کے اندر جو معنی اور مفہوم ہے، اس کے اوپر میں نے جو غور کیا تو اس کے عظمت نے مجھ کو بوڑھا کر دیا۔ بعض دوسری روایتوں کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، ہود اور اس جیسی دوسری صورتیں جو ہے، اس کے معنی اور مفہوم کے اوپر غور و فکر کرنے کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس صورت کے اندر جو مضمون، جو معنی اور مفہوم اور جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، وہ ایک انسان کو سنجیدہ بنانے کے لیے کافی ہے۔ ایک انسان اگر ان صورتوں کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کر لے تو وہ انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے مقصد کو پالے، زندگی کا جو اصل طرز ہے اس طریقے کو پالے۔ انہی باتوں کو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یعنی الف لام را یہ ایک کتاب ہے، یعنی قرآن کریم ایک کتاب ہے جس کی آیات کو مضبوط بنایا گیا ہے، اور پھر یہ حکیم و خبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے، تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ الف لام را دیکھ رہے ہیں، یہ الف لام را حروف مقطعات ہے، اور اس حروف مقطعات کے بارے میں پچھلی کئی تفسیروں کے اندر اس کی پوری تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ اس کا معنی جو مختصراً ہے وہ یہ کہ اس کے معنی اور مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ جو حروف مقطعات ہے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ہے، اور ان حروف مقطعات کو نازل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو قرآن کریم کا انکار کرنے والے ہیں، قرآن کریم کی تکذیب کرنے والے ہیں، ان کے سامنے چیلنج کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات کو نازل کیا کہ اس کے اندر جو حروف ہیں وہ وہی حروف ہیں جو تم دن رات استعمال کرتے ہو، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو تم بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک کتاب ہے جس کے آیات کو مضبوط بنایا گیا ہے، اور یہ وہ آیات ہیں جن کو حکیم و خبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ احکمت، آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر کچھ آیات جو ہیں وہ محکم ہیں اور کچھ آیات جو ہیں وہ متشابہ ہیں۔ یہ جو محکم لفظ، جو محکم جو ہے، اس کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے
کہ کسی بھی چیز کو حکمت و دانائی کے ساتھ اور تجربے کے ساتھ مضبوط بنایا جائے، اس کے اسٹرکچر کو، اس کے ڈھانچے کو، اس کے بناوٹ کو، اس کے ساخت کو مضبوط بنایا جائے، اس کو محکم کہتے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ حج میں بیان فرمایا، ثم یحکم اللہ آیاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بات کو پکا کر دیا. یعنی محکم کا مطلب ایسی چیزیں جن کو مضبوط طور پر بنایا جائے. لیکن یہ جو محکم ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب احکمت، جن کی آیات، یعنی قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو مضبوط بنایا گیا ہے. تو یہاں پر محکم جو لفظ ہے، اگر اس کے اگینسٹ میں، اس کے سامنے اگر متشابہ کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محتکم قرآن کریم کی ایسی آیات ہیں جن آیات کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہے، جس کے اندر کوئی اشتباہ نہیں، جس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں، جن آیات کے معنی اور مفہوم کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی، معنی بالکل واضح ہو، اس کو کہتے ہیں محکم. مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس کی تفصیل کو بیان کیا. لا الہ الا اللہ کا جو لفظ ہے یہ بہت مشہور و معروف ہے، اور ہماری شریعت کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی شریعتیں نازل ہوئی ہیں ان تمام کے اندر لا الہ الا اللہ کو ایک مخصوص مقام حاصل ہے، اور لا الہ الا اللہ تمام کے تمام شریعتوں کے اندر نازل کیا گیا ہے. اور اس قرآن کریم میں سینکڑوں مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کی تفصیلات بیان کی ہیں، اور وہ تمام کی تمام تفصیلات لا الہ الا اللہ کو مضبوط کرتی ہے، محکم کرتی ہے. اور یہ چیز قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے. یہی ہے محکم، کہ قرآن کریم کی جو ایک آیات ہے وہ دوسرے آیات کا سپورٹ کرتی ہے. قرآن کریم کے اندر ایک بات ہے، اس کی تائید دوسرے مقام پر ہے، ایک مقام پہ ہے، دو مقام پہ ہے، 20 مقام پہ ہے، سینکڑوں مقامات پہ ہیں. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ جو قرآن کریم ہے ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محکم اور بالکل واضح اور بالکل کلیئر بنایا. اور پھر انہی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل میں من لدن حکیم خبیر، حکیم و خبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر جا بجا بیان کیا گیا ہے. آپ اس کا معنی اور دوسرے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جو آیات ہیں وہ اس قدر واضح ہیں، اس قدر صاف ستھرے ہیں، اس قدر زندگی کے حقیقت سے بالکل قریب ہیں کہ آپ قرآن کریم کے کسی بھی آیات میں عقل سلیم کے ساتھ غور کریں گے تو اس کے اندر کوئی نقص نہیں پائیں گے، کوئی خرابی نہیں پائیں گے. دنیا کے اندر تجربے کی کسوٹی پر قرآن کریم کے کسی بھی آیت کے مفہوم کو آپ جب تجربے کی کسوٹی پر پرکھیے گا تو بالکل اپنی جگہ پر درست اور صحیح ہوگا. یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کے آیات کو مضبوط بنایا گیا، اور یہ حکیم و خبیر رب کی طرف سے بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یہ کہ تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، یعنی قرآن کریم کی جو آیات ہے وہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اور قرآن کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. یہ جو اللہ تعبدوا الا اللہ ہے یہ لا الہ الا اللہ کا ہی مفہوم ہے. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. اور یہی وہ لا الہ الا اللہ ہے کہ جس سے تمام نبیوں نے اپنی شریعت کا آغاز کیا. اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب بھی کسی قوم کے اندر کوئی نبی مبعوث ہوا تو اس وقت جو اس قوم کے حالات تھے بہت خراب تھے. جب بھی دنیا میں کہیں پر بھی قوم کے حالات خراب ہوئے، اس کے اندر ظلم، زیادتی اور ان طرح کی چیزیں آئی، چاہے وہ ظلم و زیادتی عقیدے کی خرابی ہو، چاہے کردار کی خرابی ہو. جب کسی بھی معاشرے کے اندر ظلم و زیادتی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایک رسول کو مبعوث کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک جب بھی دنیا کے اندر کوئی فساد پیدا ہوتا ہے، چاہے عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، اگر اس فساد کو دور کرنا ہے تو وہاں پر لوگوں کو توحید کی تعلیم دی جائے، توحید کی تلقین کی جائے. ہر طرح کے فساد کا صرف ایک علاج ہے، صرف ایک ہی جڑ ہے کہ لوگوں کی بندگی سے، لوگوں کو نفس کی بندگی سے، لوگوں کو
دوسرے تمام چیزوں کی بندگی سے نکال کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف لایا جائے، یہی واحد علاج ہے دنیا کے تمام فساد کا، تمام شرک و بدعات کا، تمام خرافات کا، تمام بد کرداری کا۔ اب جو لوگ توحید کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں ان کے لیے خوشخبری سنایا جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ تو جو توحید کی تلقین کو قبول کرتا ہے ان کو خوشخبری سنائی جائے، فلاح و کامیابی کی خوشخبری سنائی جائے، اور جو توحید کی تلقین کا انکار کرتا ہے، توحید کی دعوت کا انکار کرتا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی نے کہا یہ کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو اور تم توبہ کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقررہ وقت تک تم کو متاع حسن دے گا۔ توبہ اور استغفار کا مطلب اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ توبہ اور استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہے، اور جب انسان صدق دل سے رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے گا تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ لیکن توبہ و استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جس قدر توبہ و استغفار کرے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی متاع حسن سے نوازے گا۔ متاع حسن، متاع کا مطلب ہوتا ہے سامان اور حسن کا مطلب ہوتا ہے اچھا، اور متاع حسن کہتے ہیں ایسے رزق کو کہ جس رزق کو مل جانے کے بعد انسان کے دل میں اطمینان ہو جائے، قلب کے اندر سکون آ جائے، متاع حسن کہتے ہیں ایسے رزق کو کہ جس سے انسان کے دل کے اندر سکون آ جائے۔ ایسا رزق نہیں کہ اگر 100 روپیہ آ رہا ہے تو 200 کا چکر پڑ جائے، 50 لاکھ کا اگر رزق آ رہا ہے تو 1 کروڑ کا چکر پڑ جائے۔ یہ رزق متاع حسن نہیں ہے۔ متاع حسن کہتے ہیں ایسے رزق کو کہ جس رزق کے ملنے کے بعد انسان کے دل کے اندر اطمینان آ جائے، اور یہ کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے۔ انسان کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے، توبہ و استغفار کرے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالی زبان سے توبہ و استغفار کرے، مطلب یہ ہے کہ توبہ بھی کرے، رب سے گناہوں کی معافی مانگے، اور رب کی فرما برداری کی اپنی زندگی کے اندر بھرپور کوشش کرے، رب کی نافرمانی سے پہلی فرصت میں بچے، تبھی توبہ و استغفار کام کا ہوگا، نہیں تو وہ توبہ استغفار نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مذاق ہے۔ ہم سے آپ سے مذاق کر لیجیے گا تو دنیا میں ہم آپ ہنس کر کے ٹال دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مذاق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی برداشت کرنے والا نہیں، یاد رکھ لیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر توبہ و استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقرر وقت تک تم کو متاع حسن سے نوازے گا۔ آپ ایک اینگل سے اور دیکھیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ و استغفار کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نیک عمل کرنے والے ایسے بندے کو متاع حسن دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں کافروں اور دنیا پرستوں کے لیے متاع غرور کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر استعمال کیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تو متاع حسن کے اپوزٹ میں متاع غرور کہا۔ اب جو دنیا دار اور کافر قسم کے لوگ ہیں ان کو اگر متاع غرور ملتا ہے اور اگرچہ وہ متاع حسن سے بہت زیادہ ہے تو یہ دھوکے کا سامان کیوں ہے؟ کیونکہ ایک انسان ہے جو ہمارے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دولت کا ریل پیل دے رہا ہے، دولت سے نواز رہا ہے، تو ان کے دل کے اندر یہ خیال ہے کہ ہمارا رب ہم سے بڑا خوش ہے، اس لیے خوب دیتا چلا جا رہا ہے، ابھی ہمیں اور چاہ لیتی، ابھی ہمارا مارکیٹ کے اندر 4 دکانیں ہیں تو ہمیں 4 اور دکانیں کر لیتی، اگر ہمارا بزنس و بیپار 2 کروڑ کے ہیں تو ہمیں 10 کروڑ کا کر لیتی۔ یہ دل کے اندر جب آنا شروع ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے جو رسیاں ہیں وہ جب ہاتھوں سے چھوٹنا شروع ہوا تو سمجھ لیجیے کہ یہ متاع حسن نہیں بلکہ متاع غرور ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا دے اس کے اوپر قناعت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق کی کشادگی کی دعا مانگے، اور اپنے زندگی کے سامان متاع حسن کو تلاشتے وقت کبھی بھی اللہ کے حکم کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دے، اسی کو متاع حسن کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسا کریں گے ان کو ہم ایک مقررہ مدت تک متاع حسن سے نوازیں گے، اور اللہ پھر فرماتے ہیں وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فضل والے کو فضل سے نوازے گا. یعنی جو جتنا توبہ و استغفار کرے گا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے گا، جتنا رب العالمین کے حکموں کے آگے اپنے سر کو جھکاتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے فضل سے اس کو نوازتا چلا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ نبی نے کہا کہ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اگر تم نے منہ موڑا تو اے میرے امت کے لوگوں، ایک بڑے دن کے عذاب کا تمہارے تعلق سے مجھ کو خوف ہے کہ تمہارے حق میں ایک بڑے دن کا عذاب آ جائے گا. یہاں پر نبی خوف کھا رہے ہیں، کیوں؟ امتیوں کے اوپر شفقت کرتے ہوئے، کیونکہ امت سے بڑی لگاؤ ہے نبی پر. حالانکہ خوف کن کو کھانا چاہیے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ کے حکموں سے سرکشی اور بغاوت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنے نفس اور اپنے سماج و معاشرہ، اپنے رشتے ناتوں اور دیگر حکموں کی طرف اپنے آپ کو لگانے والے ہیں. ایسے لوگوں کو بڑے دن کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، اگر تم نے یہ عمل کو انجام نہیں دیا اور ان حکموں سے روگردانی کی تو میں تم کو ایک بڑے دن کے عذاب سے تمہارے تعلق سے مجھ کو خوف ہو رہا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آپ سوچئے، دنیا میں اگر کسی کو سزا ملتی ہے تو اس کے پیچھے دو فیکٹر ہوتا ہے. کون دو فیکٹر ہوتا ہے؟ جب کسی کو سزا دینی ہے تو جس کو سزا دینی ہے اس کو موجود رہنا ہے، جس کو سزا دینی ہے اس کو موجود رہنا ہے، اور جو سزا دینے والا ہے وہ سزا دینے پر قادر ہو. آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ بہت ساری عدالتیں بہت سارے مجرموں کو بڑی لمبی لمبی سزا دیتی ہے، بڑی سخت ترین سزا دیتی ہے، لیکن وہ سزا دینے پر قدرت نہیں رکھتی ہے، اسی لیے مجرم بھاگ جاتا ہے، فرار ہو جاتا ہے، اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن وہ قانون کے گرفت میں نہیں آ پاتا کیونکہ ان کو قدرت نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا قادر ہے کہ تم کہیں بھی بچ کر کے نہیں جا سکتے. دنیا میں 60-70 سال کی زندگی ہے، اس میں یا تو رب چاہی زندگی گزار لو یا من چاہی زندگی گزار لو، یا رب چاہی زندگی گزار لو یا سماج و معاشرے کی چاہت والی زندگی گزار لو، یا رب چاہی زندگی گزار لو یا پھر رشتے ناتے سماج و معاشرے کی چاہت والی زندگی گزار لو. لیکن یہ 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125 برس کی زندگی جب ختم ہو جائے گی، الی اللہ مرجعکم، تم کو رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. تم کو کہاں لوٹنا ہے؟ رب کی طرف لوٹنا ہے. لہذا ابھی فکر کر لینا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور تم کو سزا دینے پر بھی قادر ہے. محترم سامعین کرام، یہ جو قرآن کریم کی آیات ہے یہ آپ کے سامنے ایک فارمیلٹی کے لیے نہیں بیان کیا جا رہا ہے، رسم نبھانے کے لیے نہیں بیان کیا جا رہا ہے. ہماری جماعت و جمعیت نے جو قرآن کریم کے درس کو آپ کے سامنے ہر دن صبح میں پیش کرنے کا جو مکلف مجھ کو ٹھہرایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے ہم میں سے ہر ایک کے کان میں پہنچے، اور یہ اللہ کا کلام پہنچنے کے بعد اس کو ہلکا نہ لیا جائے بلکہ سیریسلی اور سنجیدگی سے لیا جائے. اس کے اندر جو باتیں بیان ہو رہی ہیں اپنی زندگی کا اس سے کمپیئر کیا جائے، موازنہ کیا جائے، اور جو تقصیر اور کمی ہے اس کو دور کیا جائے، اسی لیے بیان کیا جاتا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.